اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. حضور کی بیویاں امتیوں کی، ایمان والوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اس کے باوجود اور جو پیٹ کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بعضهم اولا ببعض، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں اور مہاجرین سے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو تو وہ الگ بات ہے. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو جملہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو عام مومنین، ہجرت کرنے والے، مہاجر انصار، جن کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا، جیسے شروع میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کی وراثت میں شریک ہوں گے، تو اس آیت کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، یہ ان سے زیادہ مقدم ہوں گے، وراثت ان میں تقسیم ہوگی. اس سے قبل آیات میں ذکر کیا گیا کہ جو متبنہ ہے، جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جائے، اس کی نسبت اس کے اپنے والدین کی طرف کرو. اپنی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر معلوم نہ ہو کہ ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ تم انہیں اپنا بھائی کہہ سکتے ہو، انہیں اپنا دوست کہہ سکتے ہو. اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرما دی، اگرچہ حضور علیہ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی مائیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ والسلام اور آپ کی ازواج کو وراثت کے معاملے میں، یعنی جو میراث ہے، وراثت کے معاملے میں کسی مسلمان پر، رشتہ دار پر فوقیت نہیں دی گئی. چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت اس کے قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم ہوتی ہے. نبی علیہ والسلام، آپ کی بیویوں کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا، حالانکہ دینی اعتبار سے آپ اور آپ کی بیویاں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ حق رکھتی ہیں. جب حضور علیہ والسلام اور ازواج مطہرات کو ان کی دین رشتے کے باوجود وراثت کے اندر شریک نہیں کیا جا رہا، تو منہ بولے بیٹے کو بھی کبھی بھی شامل نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے وصیت جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ضمناً، جیسے لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، زید بن حارثہ کو، جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، تو لوگ کہتے زید بن محمد، تو منع فرما دیا کہ نہیں، زید بن حارثہ کہہ سکتے ہو، حضور کو ان کا باپ کہہ کر نہیں پکار سکتے. اور حضور علیہ والسلام بھی اس کے بعد جو ہے انہیں اپنا دوست، اپنا بھائی جو ہے وہ کہنے لگے. تو حضور علیہ والسلام اور ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرما دی. دوسرا یہ ہے کہ مومن، النبی اولا بالمؤمنین،
یہاں پر بتا دیا کہ ایمان والوں کے لیے یہ نبی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ مومن کا ایمان شعاع ہے آفتاب نبوت کی۔ ہمیں اپنی ایمانی ہستی سے بھی پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی کو پہچاننا چاہیے، آپ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود مسعود ہماری اپنی ہستی سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس روحانی تعلق کی وجہ سے یہ بات کہہ دی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بمنزلہ باپ کے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صحیح قول کے مطابق 250 سال عمر ہوئی اور صحت مندی ایسی تھی کہ 60-70 سال کے لگا کرتے تھے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے یہودیوں نے پکڑ لیا اور پھر کہنے لگے کہ تمہارا نبی کیسا ہے، یہ پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، یہ ناک صاف کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے، اتنا بڑا نبی، اور ایسی چھوٹی عجیب سی باتیں بتاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑھائی کر دی مزید اور کہا کہ ہاں ہاں بالکل ہمارا نبی ایسا شفیق ہے، ایسا مہربان ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ اپنا رخ قبلے کی طرف مت کیا کرو، تم کسی ناپاک پلید چیز کے ساتھ استنجا مت کیا کرو، کسی نوکدار چیز ہڈی وغیرہ کے ساتھ استنجا مت کیا کرو، دائیں ہاتھ سے استنجا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف مت کیا کرو، دائیں ہاتھ سے اپنے جوتے کو مت اٹھایا کرو۔ ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، بتاؤ وہ نہیں بتائیں گے تو اور کون بتائے گا، اور ان میں سے کون سی بات بری ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک فرمایا، انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ وہ ساری کی ساری باتیں بتاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نبی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں ایمان والوں کو۔ وازواجہ امہاتہم، اور حضور کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے حقیقی ماں، ایک ہوتی ہے سوتیلی ماں، اور ایک ہے یہاں پر مرتبے اور مقام نسبت کے اعتبار سے جو ہے وہ ماں قرار دیا ہے، محبت مرتبے اور مقام کے حوالے سے، اس کے اندر فرق ہے۔ دیکھیں، حقیقی اور سوتیلی جو ماں ہے اس کی اولاد کے ساتھ نکاح جائز نہیں، مطلب باپ ایک ہے لیکن ایک لڑکا کہ اس کی والدہ اور ہے اور دوسری بچی ہے اس کی والدہ اور ہے، اب ظاہری بات ہے وہ تو سوتیلی ماں کہلاتی ہے اس لڑکے کی۔ اس سوتیلی ماں کی جو بیٹی ہے جو اسی ایک باپ سے ہے جس سے یہ لڑکا بھی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو یہ بیویاں ہیں، یہ جو امت کی مائیں ہیں، یہ امتیوں کا نکاح ان ماؤں کی بیٹیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسا کہ فاطمہ، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب، ان سبھی کا نکاح امت کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک فرق ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنی حقیقی ماں اور سوتیلی ماں ہوتی ہے اس سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن جب کہ ازواج مطہرات یہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ پردہ لازم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہیں، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ، یہ دونوں ازواج حضور کے پاس موجود ہیں، دستک ہوتی ہے، سلام کرتے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، اندر آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں آپ اندر چلی جاؤ۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آنکھوں سے نابینا تھے، تو یہ دونوں ازواج کہتی ہیں حضور یہ تو دیکھ نہیں سکتے، فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ ایسا نہیں ہے، جیسے قرآن یہ کہتا ہے قل للمؤمنات، ایسے ہی قرآن یہ بھی کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور مردوں کو مت دیکھیں، یہ دونوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا ایک فرق یہ بھی ہے، جیسے حقیقی ماں اگر مر جائے تو اس کی وراثت کے اندر اس کے ترکے میں اولاد اور بیٹے شریک ہوتے ہیں، لیکن ازواج مطہرات میں سے کوئی انتقال کر جائے تو امتی اس کے اندر شریک نہیں ہوتے، تو یہ بات ارشاد فرما دی، تو یہاں یہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر ایک اور بات تھی آگے، من المؤمنین والمہاجرین، جو قریبی رشتہ دار ہیں وراثت تو ان کے ملے گی، کیونکہ ابتدا کے اندر حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا، اس میں مہاجر مر جاتا تو انصار اس کی وراثت کا شریک ہوتا، انصار مر جاتا تو مہاجر اس کی میراث کے اندر شریک بنتا، لیکن بعد میں یہ حکم منع فرما دیا اور باقاعدہ طور پر وراثت کے احکامات آ گئے۔ تو اب یہ ہوا کہ اچھا اب تو پیٹ کے رشتہ دار اور حقیقی رشتہ دار بہن بھائی ان کو ہی حصہ ملے گا، اس مہاجر انصار کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن اگر فائدہ پہنچانا چاہیں یا کسی دوست کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر حکم یہ آ گیا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا،
تم اسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا سکتے ہو، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو مرنے والے نے چھوڑا ہے اس کے تیسرے حصے کے اندر جو ہے اگر وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے تو ٹھیک، یعنی ایک بندہ مرتے 3 لاکھ روپے چھوڑ رہا تو وہ 1 لاکھ کے اندر وصیت کر سکتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپیہ میرے فلاں دوست کو دے دینا، یہ 1 لاکھ روپیہ فلاں ادارے میں دے دینا، یہ 1 لاکھ روپے سے فلاں نیک کام کروا دینا، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اللہ کی لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ، اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، قرآن و سنت میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت، ازواج مطہرات کا سچا احترام اور ان شریعت کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔